بہت سے دوسرے جانوروں کے برخلاف انسانوں میں ایک ایسی عادت پائی جاتی ہے جو بعض بیماریوں کے وبا بن جانے کی صورت میں بہت زیادہ نقصان کا سبب بن سکتی ہے، اور وہ عادت اپنے ہاتھوں سے چہرے کو چھونے کی عادت ہے۔ اکثر اوقات ہم یہ کام بے دہانی میں کرتے ہیں۔ جائزوں سے معلوم ہو چکا ہے کہ ہم اپنی تھوڑی، منہ، ناک اور آنکھوں کے آس پاس کے حصوں کو ہاتھ لگانے میں بہت دلچسپی لیتے ہیں۔ جب نئے کورونا وائرس کووڈ-19 جیسی کوئی نئی بیماری کا سامنا ہوتا ہے تو ہماری یہ عادت بہت تیزی سے اس وبا کو پھیلانے کا سبب بن جاتی ہے۔ اس سلسلے میں 2015 میں آسٹریلیا میں میڈیکل کے طلباء کے رویے کا جائزہ لیا گیا تھا۔ یونیورسٹی آف نارتھ ساؤتھ ویلز سڈنی میں انفیکشن کنٹرول کی ایک ماہر میری لوئس میکلاز اور ان کی ساتھیوں نے یہ دیکھا تھا کہ ان طلباء نے ایک گھنٹے میں اوسطاً 23 مرتبہ اپنے چہروں کو چھوا تھا۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ میڈیکل کے طلباء دوسروں کے مقابلے میں اس عادت کے خطرناک ہونے کے بارے میں زیادہ آگاہ ہو، ان کا اتنا زیادہ چہرہ چھونا بہت گھمبیر محسوس ہوتا ہے۔ ہماری یہ عادت یا رویہ خود ہمیں بیماری میں مبتلا کرنے کا ذریعہ اس طرح بنتا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جب اپنے آس پاس کے ماحول میں موجود کسی چیز کی سطح کو چھوتے ہیں یا دوسرے لوگوں سے ہاتھ ملاتے یا قریب ہوتے ہیں تو ہم اپنے ہاتھوں کو جراثیم یا وائرس سے آلودہ کر کے انہیں پھیلانے میں بھی مددگار بنتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحت سے متعلق حکام نے ہمیں خبردار کیا ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے چہروں کو نہ چھوئیں تاکہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو محدود کیا جا سکے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم اپنے چہرے کو اتنا زیادہ کیوں چھوتے ہیں اور ہم اس میں کمی کس طرح لا سکتے ہیں؟ بہت سی مخلوقات اگرچہ خود کو زیادہ جاذب نظر بنانے یا مکھی، مچھر یا دیگر حشرات کو بھگانے کے لیے چہرے کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن انسان اور دیگر اس جیسی مخلوق کی اور وجوہات کی بنا پر بھی یہ کام کرتی ہیں۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی برکلی میں ماہر نفسیات داشر کے مطابق چہرے کو چھونا ایک طرح سے خود کو آسودہ کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جلد سے جلد کو چھونے سے ایک ہارمون آکسیٹوسن خارج ہوتا ہے جس سے سکون میں اور اضافہ، ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ 2012 میں ریسرچرز نے فلوریانوپولیس، برازیل میں کچھ عوامی مقامات پر اور واشنگٹن ڈی سی کے ایک زیر زمین ریلوے اسٹیشن پر کچھ لوگوں کو سرسری طور پر منتخب کر کے، جنہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کے رویے جانچنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ منتخب افراد سطحوں کو چھونے کے بعد ایک گھنٹے میں 3 مرتبہ سے زیادہ اپنے ناک یا منہ کو ہاتھ لگاتے۔ کچھ اور موقعوں پر لوگ چہرہ چھو کر غیر ارادی طور سے ایک چیز سے دوسری طرف توجہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض ماہرین سمجھتے ہیں کہ خود کو چھونا اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی صحیح ہوتی ہے اور اس کے ذریعے دوسرے لوگوں کی توجہ کو طول دینا مقصد ہوتا ہے، لیکن ہماری آنکھیں، ناک اور منہ ہمارے جسم میں داخلے کے لیے جراثیم اور وائرسز کو صدر دروازے کی طرح راستہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ کچھ طبی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ خود کو چھونے کی اس عادت کے برے اثرات سے محفوظ رہنے میں فیس ماسک ایک مفید کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ میڈیکل ماسک مکمل طور پر وائرس کو اندر داخل ہونے سے روکنے میں کامیاب نہیں ہوتے، تاہم ماسک لگا ہونے سے ناک اور منہ کو چھونا مشکل ہو جاتا ہے۔ ماسک لگانے کے علاوہ اور کیا صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم چہرے کو کم سے کم چھوئیں؟ کولمبیا یونیورسٹی میں رویہ جاتی سائنسدان مائیکل ہالسورتھ کہتے ہیں کہ لوگوں کو کسی ایسے کام کے لیے کہنا جو وہ لاشعوری طور پر کرتے ہیں بہت کلاسیکل مسئلہ ہے۔ اس سے زیادہ آسان کام یہ ہے کہ لوگ چند مرتبہ اپنے چہرے چھونے کے بجائے کئی بار صابن پانی سے اپنے ہاتھ دھو لیں۔ اگر کبھی جسمانی ضرورت ہو، مثلاً خارش محسوس ہو، تو چہرے کو بجائے ہاتھوں سے کھجلانے کے اپنے بازو کے پچھلے حصے سے رگڑیں۔ اگر آنکھوں کو چھونے کا اندیشہ ہو تو سن گلاسز لگائیں۔ اگر یہ ڈر ہو کہ چہرے کو چھونے کے لیے ہاتھ استعمال کریں گے، دستانے بھی پہنے جا سکتے ہیں، لیکن دستانے پہننے سے بھی بہت کم تحفظ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ دستانوں سے بھی وائرس چپک سکتے ہیں اور آلودگی پھیلا سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے بہتر طریقہ وہی ہے جس کی سفارش عالمی ادارہ صحت نے کی ہے، یعنی بار بار صابن اور پانی سے ہاتھ اچھی طرح دھوئیں، دوسرے لوگوں سے ایک فاصلے پر رہیں اور ہاتھ ملانے یا گلے ملنے سے پرہیز کریں۔